السلام علیکم. ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرام مغل. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہم جس سینیریو پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جرنلسٹ فیسنگ پرابلمس ان کریٹیکل سچویشن، کہ کسی بھی رپورٹنگ کے دوران صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً ایسی مشکلات جو اچانک ہی سر عام آ جاتی ہیں، جیسا کہ زبان پارک کا ایڈونچر. اب زبان پارک کو ایڈونچر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سچویشن ہے، کیا سینیریو فیس کرنا پڑ جائے پولیس والوں کو، رینجرز کو، شہریوں کو یا صحافیوں کو. سب سے زیادہ جو بات ہم جس اہم موضوع پہ آج بات کرنے لگے ہیں وہ ہے یہ کہ وہاں پر ڈیورنگ رپورٹنگ بیٹ رپورٹرز نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا. حالیہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے بعد پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے جہاں صحافیوں کے لیے کوئی خاطر خواہ حفاظتی اقدامات نہیں ہیں. حفاظتی اقدامات کے لیے رپورٹنگ کے دوران رپورٹرز کے لیے کون کون سے ایسے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے ہمیں؟ آج ہم اس پروگرام میں ایمرا نیوز کے اس پلیٹ فارم پر ہم رپورٹر کا خالصتاً اس کا وہ تجربہ بتائیں گے جو اس نے زمان پارک میں فیس کیا، اس کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بیٹ رپورٹر خالد بیگ صاحب. جی خالد بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ سنائیں. خالد بیگ صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رپورٹنگ کی، زمان پارک کی ساری کشیدہ صورتحال سے آپ گزرے، دیکھا آپ نے عوام کی پریشانیاں دیکھی، آپ نے دیکھا پولیس اہلکار کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کارکنان کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیسے رہا رپورٹنگ کے دوران، آپ کو کیا فیس کرنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میڈم، جو پچھلے 2 دن سے زمان پارک میں اس وقت چل رہا ہے، بہت حالات جو ہیں وہاں پر خراب ہیں. ایک صحافی کے لیے کوریج کرنا بہت ہی مشکل ہے. دیکھیں، جیسے پولیس وہاں پر موجود ہے، پولیس کو ایک حفاظتی شیلڈ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اس کے ساتھ. اب ایک صحافی کے پاس صرف ایک مائک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. صحافی اپنی صحافت کی ذمہ داریاں پوریاں کرتے ہوئے عوام تک اپنی سچائی، عوام تک حقائق پہنچاتا ہے. اب وہ اس سے اپنی کوئی سیفٹی تو کر نہیں سکتا. صحافت کے لیے اس طرح کی جگہ پہ رپورٹنگ کرنا بہت مشکل ہے. ابھی کل ہمارے کیمرہ مین تھے عثمان باجوہ صاحب، ان کو جو ہے پولیس کی جانب سے ایک ڈنڈا بھی لگا جس سے اس کی بازو جو ہے وہ فریکچر ہو چکی ہے. اب وہ بھی اللہ ان کو صحت دے، اس وقت ہاسپٹل میں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس نے بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ اس طرح میں نے نہیں دیکھا کہ پولیس نے اتنے صبر و تحمل سے کام لیا ہو. پورے لاہور کی پولیس موجود ہے وہاں پر. اب پولیس کے پاس کیا ہے؟ پولیس کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے صرف ایک سیفٹی شیلڈ ہے جس سے وہ صرف اپنے آپ کو بچا سکتی ہے. اور اب اگر کارکنان کی بات کریں، پی ٹی آئی کے کارکنان کی، تو ان کے پاس غلیل بھی ہیں، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، ان کے پاس آپ کے کہنے کا مطلب ہے سارے حفاظتی سامان ہیں. جی ان کے تو جرنلسٹ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا، چاہے کیمرہ مین ہو، چاہے ہمارے ڈرائیورز رات ہوں، چاہے ہمارے جرنلسٹ جو صحافی ہیں، جو بیٹ رپورٹرز ہیں، یا کوئی اور بیٹ کے بھی رپورٹرز بالکل جاتے ہیں رپورٹنگ کے لیے، انہیں حفاظتی اقدامات پراپر نہیں دیے جاتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. ان کے پاس کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایسے اقدامات ہوں تاکہ وہ بچ سکیں. اب پی ٹی آئی کے کارکنان جیسے وہ پتھراؤ کر رہے تھے، اب کیمرہ مین جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کیمرے میں فوٹیج بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کہاں سے کیا پتھر آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا. اب رپورٹر جو ہوتا ہے اس نے اپنے حقائق عوام کے سامنے لانے ہوتے ہیں. اب آپ نے کل دیکھا کس طرح کل اتنی زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی پولیس کی جانب سے اور کارکنوں کی طرف سے پتھراؤ ہو رہا تھا. وہاں پر اتنی شیلنگ تھی، میں وہاں پر خود رپورٹنگ کر رہا تھا. یقین کریں کہ میرے آنسو نکل رہے تھے اور میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے کہ میں کچھ الفاظ بیان کر سکوں. ایسے جیسے سانس بند ہو رہی ہے. بہت برے حالات تھے. جی بیگ صاحب، ہم نے دیکھا آپ نے جس طرح رپورٹنگ کر رہے تھے اور آنسو نکل رہے تھے اور کس طرح سے آپ سانس لینے میں دشواری تھی سب لوگوں کو، اور وہ کافی پرابلمس فیس کر رہے تھے. اچھا، تو آپ ہمیں اب یہ بتائیں کہ عدالتی کارروائی ہو گئی، ٹھیک ہے، وکلا بھی سڑکوں پر دیکھے ہم نے. کیا آپ اب جو زمان پارک میں ہم نے جو ریسنٹ سینیریو دیکھا کہ خان صاحب باہر آ گئے ہیں،
تو اب ان کا باہر آنا ٹھیک ہے, کارکنوں سے ملنا ٹھیک ہے, اب ایسی کون سی چیز آ گئی ان کے پاس جو وہ بالکل نڈر ہو کے ایک دم میڈم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, لیڈر کا کیا کام ہے؟ عمران خان صاحب اب باہر آئے, لیڈر کا کام ہے گرفتاریاں دینا. پاکستان کی ہسٹری دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو نے گرفتاریاں دی, جیلیں کاٹیں, محترمہ بینظیر بھٹو نے جیلیں کاٹیں, وہ لیڈر تھے. اب ایک لیڈر کا کام یہ نہیں ہے کہ لیڈر اپنے گھر میں بیٹھا ہو, چھپ کے بیٹھا ہو اور جو ہے عوام جو عام ورکر ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے باہر ڈنڈے کھائیں. عدالت کا حکم ہے, عدالت نے جب حکم دے دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے, رضاکارانہ طور پر عمران خان کا یہی بنتا تھا کہ آ کے وہ گرفتاری دیتے, کہتے جی اگر میں صاف ہوں, میرے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ غلط ہیں, تو بھائی کلیئر ہو کے دوبارہ عوام میں آؤ. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر اتنی زیادہ شیلنگ ہے, کارکنان 2-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے, کل سے کچھ کھایا نہیں کارکنوں نے, ایسے پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں. لیکن آج عمران پھر بھی وہ اپنے وہ کھڑے ہیں, اپنا پوائنٹ نہیں چھوڑ رہے وہ کہ ہمارے خان صاحب کو کچھ نہ ہو جائے, خان صاحب کو پولیس اریسٹ نہ کر لے. اور خان صاحب آج باہر نکلے ہیں, نکل کے ہیلو ہائے کی ہے, جائزہ لیا, بس جی لیڈر ہیں جی. لیڈر کا یہ کام نہیں ہے, یعنی کہ لیڈر کو قربانی دینی پڑتی ہے, اور جو کہ لیڈر بنتا ہی قربانی دینے سے, چیئرمین صاحب کے طرف سے نہیں نظر آئی. جی جی. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سچویشن بن رہی ہے, جو زمان پارک کا ایڈونچر ہم کہہ رہے ہیں, جو بھی سینیریو جس طرف جا رہی ہے سچویشن, یہ کوئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن پارٹ 2 یا کوئی لال مسجد والا واقعہ نہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو رہا؟ جی جی بالکل, یہ بہت اہم آپ نے میڈم سوال کیا ہے. میں کل بھی اسی چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ ایسا, میں کل آپ کو بتاتا ہوں, میں کل وہاں پر زمان پارک میں موجود تھا, اور یقین کریں کہ فضا میں اڑتے ہوئے دھوئیں اور شیلنگ آپ دیکھیں, آپ ایک بندہ دیکھ نہیں سکتا. اور اندازہ لگائیں جو وہاں پر کارکن اور ہماری پنجاب پولیس کے جوان وہاں پر موجود ہیں. پولیس بھی ہماری ہے, دیکھیے گا پہلے نمبر پہ پولیس بھی ہماری ہے, اور کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی ہمارے ہیں. ان میں سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ہیں وہ کوئی اور ہے, وہ دونوں ہمارے ہیں, پاکستانی ہیں. لیکن وہاں پر حالات بہت خراب تھے. میں یہی کل کہہ رہا تھا کہ جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آمریت کا دور یاد آ گیا مشرف کا 2008 میں, جس طرح لال مسجد کا آپریشن کیا گیا, نہتے بے قصور جو تھے وہاں پر طالب علم ان کو شہید کیا گیا. اور مجھے تو کل کا وہ منظر نظر آ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ یہاں پہ ہو جائے. لیکن ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ پنجاب پولیس اور رینجر نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا. پنجاب پولیس کے پاس اپنی سیفٹی شیلڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب کارکنان اس کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں, پولیس کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں, پولیس کے سر بھی پھٹتے ہیں, لیکن جوابی کارروائی میں پولیس کیا کر سکتی ہے؟ صرف پولیس شیلنگ کرتی ہے کارکن کو منتشر کرنے کے لیے. کوئی ایسا ان کے پاس ہتھیار موجود نہیں ہے, کوئی ویپن موجود نہیں ہے کہ وہ گولی چلا سکے یا ربڑ فائر کر سکے, کچھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو موقع کی بات بتا رہا ہوں, میں خود وہاں پہ موجود ہوں. تو یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو صحافیوں کو ہے وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھے ہیں, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, بڑے بڑے صحافیوں کے نام ہیں اس میں, اور پھر اس طرح کے حادثات یا اس طرح کے واقعات میں ہر انسان کو, ہر ذی روح کو جو اس میں رسپانسیبل ہوتا ہے اسے بھگتنا پڑتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس سارے سینیریو کو دیکھ کر, اس سارے واقعے کو دیکھ کر, کہ جو عوام ہے, عوام کا کیا قصور ہے؟ مطلب اسکول بند کر دیے جاتے ہیں, سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں, آفیسز جانے والے پریشان ہو رہے ہیں, اور تو اور جو طلبہ حضرات ہیں ان کو بھی, طلبہ چھوٹی کلاسز کے بچوں تک کو آپ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے, جب عمران خان صاحب کی ریلی تھی, ریلی کے دوران جو روٹ مقرر کیا گیا, اور روٹ جہاں پر روٹ بنایا گیا تھا ان کا, کہ وہاں پر تمام مارکیٹس بند کر دی گئی تھی. اور میری تاجر حضرات سے بھی بات ہوئی, وہ بھی کہہ رہے تھے, بہت پریشان تھے کہ ان کا ایک پورا دن جو ہے وہ کاروبار تباہ ہو کے رہ گیا. بڑا نقصان, بہت نقصان ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مفاد کے لیے کاروبار بند کر دیں, سکولز بند کر دیں, بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہو, اس طرح نہیں ہوتا. یعنی ایک پوری اسٹریٹجی ہمیں بنانی چاہیے, یا پولیٹیکل پارٹی کو جس نے بھی اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں وہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آئے جس میں باقی عوام کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایسی کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح. اچھا,
اب جو بات آ گئی ناظرین، ہم اس پلیٹ فارم سے اور ایمرا نیوز پر ہم آپ سے ایک بڑا انکشاف کرنے جا رہے ہیں آج۔ وہ بڑا انکشاف کیا ہے کہ کہاں سے آگ لگی سب نے دیکھی ہے، پولیس رینجرز یا پولیس کی گاڑیوں کو بھی آگ لگی، ٹریفک چوکیوں کو بھی آگ لگی، وہ سب نے دیکھی ہے اور رپورٹنگ بھی کی ہے رپورٹرز نے اس پر۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ آگ کہاں سے لگی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیونکہ ذمہ دار کی اگر بات کی جائے تو ابھی ہم نے ریسنٹلی ابھی ایک ویڈیو آڈیو مبینہ آڈیو لیک کا کہ واقعات تو پاکستان میں ہو ہی رہے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو لیک ہوتی ہے صدر مملکت عارف الوی کے ساتھ۔ اس میں وہ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے اس آڈیو میں اس زمان پارک کے سارے سینیریوں کو لے کے ایک بڑا انکشاف کر دیا، جس میں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ انتخابات میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انتخابات روکوانے چاہیے ہمیں۔ اور تو اور سب سے اہم انکشاف جس کی وہ آڈیو جس کی ویڈیو بھی ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے، آپ ابھی ہمارے ایمرا سکرینز پر بھی وہ ویڈیو کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پیٹرول بم کی بات ہو رہی ہے کہ پیٹرول بم پولیس اور رینجرز پر پھینکے جا رہے ہیں خوف پھیلانے کے لیے، اور جانے جانا کسی کی بھی جان جانا ان کے لیے، ان کے سیاسی مفاد کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بیگ صاحب آپ سے بات کریں گے کہ کیا یہ واقعی آپ نے رپورٹنگ کی، ظاہر ذرائع آپ کے یہ کہتے ہیں، آپ نے پہلے بھی بتایا، ذکر کیا، آپ نے خبر بھی بریک کی کہ اس طرح کی آڈیو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں وہ پیٹرول بم کی باقاعدہ بات کر رہے ہیں اور باقاعدہ پیٹرول بم دکھائے بھی جا رہے ہیں، اور اب یہ آڈیو بھی لیک ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ جی میڈم، بالکل آج میں ایمرا نیوز کے ذریعے ایک بہت اہم انکشاف کر رہا ہوں۔ میں نے وہاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر کیسے پیٹرول بم تیار کیے جا رہے ہیں، اور ان کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے۔ ویسے ہی استعمال کرتے ہوئے جو تھی واٹر کینن، اس کو آگ لگائی گئی، پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئیں۔ اب وہاں پر ایک چوکی، ابھی پتہ چلا کہ وہاں پر ایک چوکی کو بھی آگ لگا دی گئی، ٹریفک وارڈن کی چوکی تھی وہاں پہ، اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ بہت غلط کام ہے، یہ ایک سیاست نہیں ہے، یہ تو ایسے جیسے دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح پیٹرول بم چلانا ہے، کس طرح اس کو بنانا ہے، اور کس طرح اس کو کس کے اوپر استعمال کرنا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، میں اس کو سیاست نہیں کہتا۔ یعنی کہ سیاست نہیں ہے، بیگ صاحب کا یہ کہنا ہے یہ سیاست نہیں ہے، اور اس طرح کے جو ٹیکٹکس جو پولیٹیکل پارٹیز اپناتی ہیں انہیں اپنانے نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہے۔ ایک طرف خالد صاحب نے دہشت گردی کی بات کی، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پر وکلا حضرات بھی نکلے ہیں اور فواد چودھری صاحب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، انہوں نے کس پولیس کی گاڑی کو روکا، وہ کیا کہنا چاہتے تھے، ان کا کیا موقف تھا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہم۔ خالد صاحب آپ کیا کہیں گے اس بات پر کہ وکلا گردی کیا پھیلائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اب جی میڈم، آج صبح فواد چودھری صاحب کی جانب سے اپنی عمران خان صاحب کی ایک لیگل ٹیم کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اپنایا گیا تھا پولیس کو ممکنہ گرفتاری سے روکا جائے تاکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری نہ ہو، جس کی سماعت باقاعدہ لاہور کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کی، اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، میں اس معاملے پر کارروائی کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ جواب سن کر اب جو ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں وہ آگ بگولا ہو گئے اور باہر سڑکوں پر نکل آئے۔ کچھ وکیل صاحبان کو ساتھ لے کر وہ سڑکوں پر نکلے ہیں، مین جی پی او چوک پر، میں اس وقت وہاں پہ موجود تھا، مین جی پی او چوک پر، وہاں پر انہوں نے ایک پولیس کی گاڑی تھی اس کو روکا، مکے مارے گئے، مگر فواد چودھری صاحب کی طرف سے روکا گیا وکلا حضرات کو کہ اس طرح نہ کریں، لیکن وکلا حضرات کو جب وہ ساتھ لے کے نکلے ہیں تو ظاہری بات ہے وکلا حضرات تو کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اب یہ ریلی کی صورت میں تمام وکلا جو ہیں وہ زمان پارک پہنچے، راستے اب پھر بلاک ہو گئے سارے، وکلا اپنی ریلی کی شکل میں جو ہے زمان پارک پہنچے، مال روڈ کو پھر بند کر دیا گیا، یعنی اہم شاہراہوں کو پھر بند کر دیا گیا، بند کرنے کی حکمت عملی اب یہ دیکھیں اس پہ پس کون رہا ہے؟ ایک غریب آدمی پس رہا ہے جو وہاں سے اپنی کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، ایک تاجر پس رہا ہے جس کی وہاں پر شاپ ہے۔ کسی لیڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔
تو سوال یہ ہے، یہاں پر سوالیہ نشان پھر آ گیا کہ ان سیاستدانوں کو کب عقل آئے گی اور کب ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے گی جس پہ عوام کو سیکریفائز نہ کرنا پڑے، کیونکہ جانے جانا کسی کا بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جس طرح ضلع شاہ کا واقعہ ہے، جو کچھ ہوا وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا، اس طرح کے کئی افسوسناک واقعات کا ہمیں اس سینیریو میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حکومت یا اپوزیشن کو ایسی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے جس سے تمام لوگ مستفید ہوں اور وہ اپنے مطالبات بھی پورے کر سکیں۔ اور صحافیوں کی بات کی جائے تو شروع سے ہی یہ ایسا پیشہ رہا ہے، پروفیشن ہی ایسا ہے کہ ہمیں اس طرح کے حالات کو سامنا کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ رپورٹنگ ہو، اگر ہم نے حقائق بیان کرنے ہیں تو۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان اکرام مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔